جنت میں بھی جمعہ بازار لگا کرے گا۔ جی ہاں، جنت میں جمعہ بازار ہوگا، وہاں جائیں گے صرف مومن، کیونکہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ بازار جنت میں جو جمعے کو لگا کرے گا صرف مومن وہاں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مومنوں کے لیے جنت بنائی، اور مومن ہی وہاں اس بازار میں جائیں گے۔ غیروں کے لیے تو جنت ہے ہی حرام۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے تمہاری دعا قبول کریں، کیونکہ وہ دعا قبول کر نہیں سکتے۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ مشرکوں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے۔ بے شک وہ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد جو شرک کرتا ہے اس کے لیے ہے، جو جس نے نہیں بھی کلمہ پڑھا اس کے بھی لیے ہے، دونوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرتے رہو، جتنا مرضی شرک کرتے رہو، ایسا نہیں۔ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جا کے روتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہماری سن لے، تیرے علاوہ تو بڑا سخی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے حبیب اتاری، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے اتنا روتا ہے، اور وہ پوری اس کی جماعت جو ہے، جو ساتھ اس کے گئے ہوئے ہیں، وہ سارے روتے ہیں بلک بلک کے، حالانکہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے میری جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ وہ یہ تو حق اللہ کا تھا، اس کے آگے رونا چاہیے، اللہ کے آگے۔ جیسے سارے نبی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے روتے رہے، اب بھی کوئی بھی اللہ سے مانگے، اللہ سے روئے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے ان سے مانگتے ہیں جو کروٹ بھی نہیں جانتے، کروٹ ہی نہیں لے سکتے۔ وہ کسی کو کیا دیں گے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یہ ہے مومن جن کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو جمعہ بازار میں جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ایک جگہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور جن پر اللہ رحم کر دے وہ اللہ کی جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن مشرک کے لیے جنت حرام، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم۔ وہ چاہے جس کو مرضی پکار لیں، اللہ کو چھوڑ کر کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، صرف سارے خزانے تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 7146 نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے، اور ان کے گھر والے ان سے
کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے، اور وہ بھی کہیں گے کہ تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔